من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. احباب، اس میں جن جن حضرات کی نماز پڑھ لی گئی وہ قریب تشریف لیں. سامعین کرام، ہماری گفتگو چل رہی تھی توبہ کے حوالے سے. آج اسی عنوان کے تحت چند مزید باتیں آپ کی ہوش گزار کرنی ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. سامعین کرام، انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نور بھی رکھ دیا ہے اور اس کی طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر گناہوں کی طرف رجحان بھی موجود ہے. اب جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کا فرما بردار بندہ بنتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. اور جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ چونکہ اللہ کے قہر و غضب کا سبب ہے. اب چونکہ اس کی فطرت کے اندر گناہ کرنا بھی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان سے گناہ سرزد ہی نہ ہو سکے. لیکن اگر جب کوئی گناہ کر بیٹھے تو پھر اسے خوبصورت راستہ دیا گیا کہ چلو جو بھی ہوا ہو گیا تجھ سے، اب اپنے دست دعا کو اٹھائے، اپنے مالک کے حضور حاضر ہو جائے اور عرض کرے کہ مالک، نادانی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں. یا اللہ، تو میرا مالک ہے، تو مجھے معاف فرما دے. تو مالک پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آیا ہے میری چوکھٹ پر. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو سامعین کرام، جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کر لینی چاہیے. توبہ کرنے کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے. طول امد، لمبی امید، یہ انسان کو برباد کر دیتی کہ ابھی میرا بعض اوقات کا سوچتا ہے کہ ابھی میرا بڑا وقت پڑا ہوا ہے، ابھی میں جوان ہوں، میں نے بوڑھا ہونا ہے، ریٹائر ہونا ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، پھر فراغت ہو جائے گی، پھر میں فارغ ہو جاؤں گا، کاروبار بچے سنبھال لیں گے، پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی. یہ ایک ایسا شخص کہہ رہا ہے کہ جس کی ملک کے اندر ایک سانس بھی نہیں ہے، ایک سانس بھی اپنے اختیار سے نہیں لے سکتا، لیکن بات ایسی کہہ رہا ہے کہ جیسے سب کچھ اس کے قبضے کے اندر. تو توبہ کرنے کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے. طول امد، لمبی امید انسان کو برباد کر دیتی. وہ بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ کہ جس کو طول امد نے برباد کر دیا، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو یہ خبر پہنچی کہ اس کی عمر 1000 سال ہے. تو اس نے کہا کہ جب میری اتنی لمبی عمر ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اتنی لمبی عمر اپنے آپ کو عبادت کی بھٹی کے اندر جلاتا رہوں. تو کیوں نہ میں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں اور پھر 100 سال قبل اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا. تو چنانچہ وہ 900 سال گناہ کرتا رہا اور جب 1 سال باقی رہ گیا، 100 سال باقی رہ گیا، پھر اسے خیال آیا، پھر سوچنے لگا کہ 100 سال کا عرصہ بھی بڑا عرصہ ہوتا ہے،
کیوں نہ میں 90 سال مزید گناہ کر لیتا ہوں اور 10 سال پہلے توبہ کر لوں گا۔ وہ 90 سال مزید گناہ کرتا رہا، جب 10 سال باقی رہ گئے تو پھر اسے خیال آیا، پھر کہنے لگا کہ 10 سال کا عرصہ بھی بہت ہوتا ہے، کیوں نہ میں 9 سال مزید اور گناہ کر لوں اور 1 سال پہلے توبہ کر لوں گا۔ پھر وہ 9 سال مزید گناہ کرتا رہا، جب 1 سال باقی رہ گیا تو پھر اسے سوچ آئی توبہ کی، پھر کہنے لگا کہ 1 سال کے اندر بھی 12 ماہ ہوتے ہیں، کیوں نہ میں 11 مہینے گناہ کر لیتا ہوں، اور توبہ کرنے میں کون سی دیر لگتی ہے، خالی گناہوں کی اللہ سے معافی ہی تو مانگنی ہے گڑ گڑا کر، وہ 1 مہینہ پہلے مانگوں گا۔ چنانچہ وہ 11 ماہ مزید گناہ کرتا رہا، یہاں تک کہ 11 مہینے بھی گزر گئے، 1 مہینہ بھی گزر گیا اور بعد 1 ہفتے تک پہنچ گئے، حتیٰ کہ اس کا 1 دن باقی رہ گیا، لیکن وہ توبہ نہیں کر سکا۔ آخری دن بھی وہ کہتا تھا کہ میرا فلاں کام رہتا ہے، پہلے وہ کر لوں پھر توبہ کر لیتا ہوں، لیکن اسے گناہوں کی ایسی لت پڑ گئی تھی کہ وہ اس انتظار میں تھا کہ میں یہ گناہ کر لوں پھر میں توبہ کرتا ہوں، کہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا اور موت نے اس کو آ کر دبوچ لیا اور وہ بغیر توبہ کے ہی مر گیا۔ تو یہ جو طول عمل ہے، لمبی امید، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے زندگی ہے بھی یا نہیں ہے، اگلی سانس آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، اور دوسری بات کہ اب جو کیفیت ہے پتہ نہیں وہ پھر کیفیت بن پائے یا نہ بن پائے، وہ کیفیت دوبارہ ہمیں نصیب ہو توبہ کرنے کی یا نہ ہو، توفیق مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی۔ اور نفس کو اور شیطان کو بندہ جتنی مہلت دے گا، بیماری جتنی گھر کر جائے گی، اتنا ہی اس کو ختم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جب بندہ گناہ کر بیٹھے تو پھر فوراً توبہ کرے تو وہ گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور توبہ کو مؤخر کرنا انسان کو گناہوں پر دلیر بنا دیتا ہے، پھر انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو صاحب زندگی بیت رہی ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ کٹ رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن حقیقتاً ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ جب گنتی الٹی شروع ہو جاتی ہے تو پھر کام جلدی زیرو پر آ جاتا ہے۔ ہماری سانسوں کی زندگی کسی کی 70 سال سے، کسی کی 60 سال سے، کسی کی 50 سال سے الٹی شروع ہو چکی ہے، اور ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، یہ مغفرت کا موسم ہے، ماہ صیام رمضان المبارک آنے والا ہے، شعبان کی سہانی گھڑیاں ہیں، رحمتوں کی امٹتی ہوئی برسات ہے، آؤ اور اس کے حضور گڑ گڑاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو ہماری مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا اور پھر اس کے بعد اس نے 2 رکعت نوافل ادا کیے اور پھر اس کے بعد اس نے یہ دعا پڑھ لی، سبحان اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اتنی سی دعا ہے، سبحان اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد صرف یہ دعا پڑھ لی، آپ فرماتے ہیں اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس کی رحمت تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، یہ تو ہم اپنے آپ کو دھکے دے کر جہنم کے اندر چھلانگیں لگاتے پھرتے ہیں، ورنہ وہ تو کہتا ہے آ میرے بندے، میری رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے بھی مگر دل ازردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو بہت تدبیر کی جہنم کی لیکن تیری رحمت نے یہ بھی گوارا نہ کیا۔ اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے راستے سے کس نے ہٹا دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے تخلیق کیا، جس نے تجھے حسن دیا، جس نے تجھے جوانی دی، جس نے تیرے اعضاء کو توازن اور اعتدال دیا۔ اے انسان ذرا تو غور تو کر، تو تھا کیا؟
تیرے بازو تھے، تجھے پکڑنے کا سلیقہ نہیں تھا، تیرے پاؤں تھے، تجھے چلنے کا طریقہ نہیں تھا، تیری زبان تھی، تجھے بولنے کا اسلوب نہیں آتا تھا، ارے تو دودھ بھی مانگتا تھا تو روتا تھا، ہم نے تیری ماں کے سینے کے اندر تیرے لیے پیار ڈال دیا۔ اب بتا، اگر ہم نے تیری ماں کے سینے کے اندر تیرے لیے پیار نہ ڈالا ہوتا تو کیا تو بچ سکتا تھا؟ تو گندگی کے اندر لتھڑا ہوا ہوتا تھا۔ ماں تجھے اٹھاتی تھی، پہلے چومتی تھی، پیار کرتی تھی، پھر بعد میں صاف ستھرا کرتی تھی۔ اگر ہم نے تیری ماں کے سینے کے اندر تیرے لیے پیار اور ممتا کا پیار نہ ڈالا ہوتا تو تجھے کیڑے پڑ جاتے، تو وہیں مر جاتا۔ آج تیری چھاتی کے اندر زور ہے، آج زمانہ تیرا باج گزار ہے، آج ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، آج تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو ایڈمنسٹریٹر ہے، آج تو پرائم منسٹر ہے، آج تو پریزیڈنٹ ہے، آج تو چیف ہے، آج تو سب کچھ ہے، آج دولت کی ریل پھیل تیرے گھر کے اندر موجود ہے، آج تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اے انسان، ذرا ماضی کے اندر جھانک کر تو دیکھ کہ تو تھا کیا۔ اچھا، اگر ماضی میں نہیں جھانکنا چاہتا تو نہ جھانک، ذرا آگے ہی جھانک لے، پھر وہی حالت ہونے والی ہے۔ ڈنڈے کو پکڑ پکڑ کر چلے گا، آخر میں ڈنڈا بھی جواب دے جائے گا۔ فالج ہو گیا، بستر سے لگ گیا، 2-4 دن تو گھر والوں نے بڑی خدمت کی، آخر انہوں نے بھی تو جاب پر جانا ہے، بیویوں کے سپرد کر کے چلے گئے، کتنی دیر خدمت ہوگی، سارے تنگ آ گئے۔ آہستہ آہستہ منہوں سے یہ دعائیں نکلنے لگی، یا اللہ اس بابے کو تو سنبھال لے تو اچھا تھا۔ اب بتا، اگر ہم تجھے نہ سنبھالتے تو کیا کر سکتا تھا؟ ہم نے تجھے زندگی دی، یہ بھی ہمارا احسان ہے، اور اب تو اس حالت میں ہے کہ تیرا دھڑ مارا گیا، تو بستر سے لگ گیا، بول و براز بستر پر مصیبت بن گئی، سارے تجھ سے تنگ آ گئے ہیں، تجھے کمرے سے نکال کر باہر برآمدے کے اندر رکھ دیا گیا کہ بابا جی جب کھانستا ہے تو بچے ڈر جاتے ہیں، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کی اسٹڈی کے اندر حرج آتا ہے، تجھے اندر سے نکال کر باہر برآمدے میں رکھ دیا گیا، اب تو اپنے آپ سے بھی تنگ ہے، اور ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ لگا زہر کا ٹیکہ، ڈاکٹر زہر کا ٹیکہ بھی لگائے، تجھے پھر بھی موت نہ آئے تو کیا کر سکتا تھا؟ ہم نے تجھے زندگی دی، یہ بھی ہمارا احسان ہے، فَأَمَاتَهُ، اور ہم نے تجھے موت عطا کی، یہ بھی ہمارا احسان ہے، فَأَكْبَرَهُ۔ اب اگلی کہانی بھی سن، کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کر روڑی پر نہیں پھینک دیا گیا، بکری بھی تو مری تھی، اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پر نہیں پھینک دی گئی، اگر تو بھی مرتا اور تجھے بھی گھسیٹ کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا تو کیا کر سکتا تھا؟ لیکن ہم نے کہا نہیں، یہ ہمارا شاہکار ہے، اسے غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال دو تاکہ اچھی طرح خوب صفائی ستھرائی ہو جائے، پھر اسے چٹے لباس کا کفن دو، اس کی سند پہ خوشبو ملو، اب سارے تجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو دولہا بنا ہوا ہے، پورا محلہ تجھے دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، ہم نے تیرا اتنا اعزاز اور اتنی تکریم رکھی، تجھے ایک شخص بھی اپنی پیٹھ پر لاد کر قبرستان لے جا سکتا تھا، لیکن تیری چارپائی اٹھی، 4 بندوں نے کاندھا دیا، تیرے اعزاز کے اندر کندھا بدل کر چلتے ہیں، ہر شخص کی خواہش ہے کہ میں بھی کندھا دے دوں۔ ہم نے تیری اتنی عزت اور اتنی تکریم رکھی اور تیرا اتنا پروٹوکول رکھا کہ امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے کھڑا کیا اور تجھے آگے رکھا گیا۔ انسان تو ذرا غور تو کر، تو کس چیز پر نازاں ہے اور بھول گیا اس رب کو کہ جس نے تجھے اتنا اعزاز اور اتنی تکریم بخشی ہے۔ تو صاحبو، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، بندے کو بلا رہی ہیں، آ جا، پلٹ کر آ جا، آنا تو نے ویسے ہی ہے، کل جو کفن کے اندر منہ چھپا کر آتا پھرے گا، آج کھلے منہ آ جانا، وہ بلا رہا ہے، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، ہم تو مائل کا کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، آؤ اس کے در پر آؤ، اس کی رحمتوں کے دروازے واہ ہیں، اس کے کرم نوازیاں آواز دے رہی ہیں، جھجک آتی ہے اس کے در پہ آتے ہوئے، فرمایا میرے نبی کا وسیلہ لے کر آ جاؤ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اگر تم کوئی گناہ کر بیٹھے ہو، اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھے ہو،
आओ तुम्हें एक और रास्ता दिखाऊं, आसान रास्ता। तुम मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की चौखट पर आ जाओ और फिर यहाँ आकर माफ़ी मांगो, फिर मेरा नबी भी तुम्हारे लिए दस्ते दुआ को उठा दे। तुम तो सिर्फ माफ़ी मांगने आए थे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, माफ़ी तो मिलनी ही मिलनी है। मेरे नबी को जो साथ ले आए हो, मैं इजाफी रहमत भी तुम्हारे ऊपर फरमा दूंगा। तो कोई आए तो सही उसके दर पर। और सहाबाए कराम हजूर अलैहिस्सलाम की चौखट पर आया करते थे और प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम के जब दस्ते दुआ बुलंद होते तो फिर अल्लाह की रहमतें छम छम बरसा करती थी। हज़रत अबू लुबाबा की तौबा का वाक़या कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है और दीगर सहाबा की तौबा के वाक़यात भी मौजूद हैं। और हजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर पर चले जाओ। हज़रत इमाम अतबी फरमाते हैं कि मैं एक दिन रोज़े रसूल पर बैठा हुआ था कि एक देहाती आया और वो हजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर पर खड़ा होकर अर्ज़ करने लगा, कहने लगा, हुजूर मैं अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करने के लिए आया हूँ, मैं अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने के लिए आया हूँ और बग़ैर मग़फ़िरत के तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। हज़रत इमाम अतबी कहते हैं कि वो इस कदर गिरिया वज़ारी करता रहा, इस कदर रोता रहा, फरियाद करता रहा कि मुझे उसकी हालत देखकर तरस आ रहा था। जब वो चला गया तो मेरी आँख लग गई, मेरी आँख लगी तो ख्वाब में प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई और हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुम या अतबी, अतबी उठो और उस एराबी को तलाश करो और जब वो मिल जाए तो उसे मेरी तरफ से जन्नत की बशारत दे। और साहिब मदारिक ने एक रिवायत लिखी है कि एक शख्स हजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर पर आया और हजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक रोज़े की मिट्टी को, तुरबत नूर को अपने सर में डाल रहा है और कह रहा है कि हुजूर मैं अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए आया हूँ, मैं अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए आया हूँ। ये हजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के 3 दिन बाद का वाक़या है जो साहिब मदारिक ने जो है नकल फरमाया। तो वो शख्स कह रहा है कि हुजूर मैं अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए आया हूँ और बग़ैर मग़फ़िरत के तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और वो जम कर बैठ गया, गनी के दर पर डेरे जमा दिए उसने और कहा कि जब तक मेरी बख्शिश नहीं हो जाती मैं यहीं से नहीं जाऊँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। साहिब मदारक लिखते हैं, फ़नूदिया मिनल क़ब्रि क़द ग़ुफ़िर लका, हजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर से गुंबद खजरा से आवाज़ आई कि जा तेरे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दी। आओ दरे तव्वाब पे रोते चले आओ, मुजरिम हो तो मुँह अश्कों से धोते चले आओ, आओ दरे तव्वाब पे रोते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीक़ा, सरकार की दहलीज से होते चले आओ। आखिर में दुआ है कि खालिक़ कायनात मुझे और आपको सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।